سوچئے، ایک انسان جس کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے، جس کی تلوار کا خوف پورے مکہ میں مشہور تھا، جو ہر وقت اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کرتے تھے، اگر وہی شخص ایک دن اسلام قبول کر لیں اور پھر اسلام کے سب سے مضبوط محافظ، سب سے بہادر سپاہی اور حق کی آواز بلند کرنے والے بن جائے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ عظیم اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن قریش کے سردار اسلام کے خلاف تھے۔ ان دنوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کے سخت مخالفوں میں شامل تھے۔ آپ بہادر، سمجھدار، طاقتور اور قریش کے اثردار لوگوں میں سے تھے۔ اسلام قبول کرنے والے کو دیکھ کر انہیں بہت غصہ آتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اسلام کی وجہ سے عرب کے لوگوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہوگا۔ غصے کی حالت میں اپنی تلوار اٹھائی اور گھر سے نکل پڑے۔ ان کا ارادہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تھا۔ نعوذ باللہ۔ وہ تیز قدموں سے چل رہے تھے، چہرے پہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کہیں جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ان کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر عمر کو نہ روکا گیا تو بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوں سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ ان کا رخ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر گھر کے قریب پہنچے، اندر والوں کو ان کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے اور قرآن کے لکھے ہوئے اوراق بھی سنبھال کر رکھ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور غصے سے پوچھا، میں نے ابھی کیا آواز سنی تھی؟ ان کی بہنوں نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بڑھتا گیا۔ آخر کار انہوں نے پوچھ لیا، کیا تم دونوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے ہو؟ جب دونوں نے اسلام پر اپنے ایمان کا اظہار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بہنوں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ جب ان کی بہن بیچ بچاؤ کے لیے آئیں تو انہیں بھی چوٹ لگ گئی اور ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کے چہرے پہ بہتا ہوا خون دیکھا تو ان کا غصہ کم ہوا۔ اسی وقت ان کی بہن نے بڑے حوصلے سے کہا، عمر جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر کر گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خون دیکھا اور ان کی یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وہ لکھی ہوئی چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر تم ناپاک حالت میں ہو، تم پاک کلام کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے، پہلے غسل کرو اور پاکی حاصل کرو پھر پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی بہن نے قرآن شریف کے وہ اوراق انہیں دیے جن میں سورہ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ رحمان عرش پر استوا فرما ہے۔ بے شک میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
جیسے جیسے وہ آیت پڑھتے گئے ان کے دل کی کیفیت بدلتی گئی، قرآن کی مٹھاس اور اس کی سچائی ان کے دل میں اترتی گئی۔ پھر انہوں نے آگے پڑھا۔ اس مبارک آیت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون سی دعا؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، مجھے بتاؤ اس وقت رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر وہاں کی طرف چل پڑے۔ جب دار ارقم کے دروازے پر پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس لیے سب فکر میں پڑ گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں آنے دو، اگر بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا گردن قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا، اے عمر، تو کب تک ہم سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اللہ اکبر کی ایسی بلند آواز گونجی کہ مکہ کی گلیاں تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اس کے بعد مسلمان دو صفوں میں نکلے۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ دونوں جماعتیں پورے شان اور وقار کے ساتھ مسجد حرم کی طرف بڑھی۔ قریش کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آج پہلی بار مسلمان اتنی عزت اور طاقت کے ساتھ کھلے عام نکلے تھے۔ مسجد حرم میں پہنچ کر مسلمانوں نے کھل کر نماز ادا کی۔ قریش یہ سب دیکھتے رہ گئے، لیکن حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ اس دن سے مسلمان کو ایک نئی طاقت ملی اور مسلمانوں کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے اور ان کے دور کو اسلامی تاریخ کے سب سے شاندار دور میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو نئی طاقت اور ہمت ملی۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on.